پیارے دوستوں، آج میں قبرستان میں ایک ایسا واقعہ بیان کرنے لگی ہوں کہ جس کو سن کے آپ کی روح کانپ جائے گی۔ لیمو گارڈ قبرستان گلشن اقبال کی خدمتگار انور اسلم نے بتایا کہ یہ قبرستان بہت پرانا ہے۔ اس کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس قبرستان میں جنات ہیں، کوئی کہتا ہے اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں، تو کوئی یہاں پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان باتوں میں سے کچھ تو سچی بھی ہوں گی، کیونکہ تمام باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا، جب ایک روز دن بھر بارش جاری رہی، ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کی تدفین کے لیے مجھ سے رابطہ کیا گیا۔ میں نے مغرب کے بعد قبر کی کھدائی شروع کی اور عشاء کے بعد تک تدفین ہو گئی۔ لاحقین کے جانے کے بعد میں نے اپنا سامان سمیٹا اور چلتا بنا، لیکن کچھ ہی دور جا کے تو روشنی محسوس ہوئی۔ وہاں 4 عورتیں موجود تھیں جو دراصل چڑیلیں تھیں۔ ان کی ایک ایک آنکھ منہ کھلے تھے۔ مجھے بولے کہ تعویذ کی وجہ سے بچ گئی ورنہ خون پی جانا تھا۔ پھر اچانک اس درخت میں ہوا کی طرح غائب ہو گئی۔ جاری ہے، انور اسلم نے روزنامہ مت کو اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنا بچپن اور جوانی اس قبرستان میں گزاری ہے اور اب اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ ایک قبرستان میں ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن بارش بھی ہو رہی تھی جو کئی گھنٹے تک جاری تھی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کے میں میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت آ گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوئے 11 بج گئے، جس کے بعد میں لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹا اور چلا گیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کے میں بھی گھر جانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کے میں نے سوچا کہ ابھی تک تو قبرستان میں کوئی نہ تھا، پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے۔ معاملے کو جائزہ لینے میں اس جانب روانہ ہوا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت میں نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہیں، آپس میں کسی نہ مانو زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ میں جب ان کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے کھڑکدار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا جو تعداد میں 4 تھیں۔ ان سے کہا، تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم اس وقت قبرستان میں ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی اور سنی کر دی، اور ایک لڑکی نے نیچے منہ کیے ہوئے منمناتی آواز میں جیسے کوئی ناک سے بولتا ہو دیگر لڑکیوں کو کہا، دیکھا یہی آ گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کے دیگر ساتھی لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ اب جو میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی ناک تھی نہ ہی منہ تھا۔ ان کے چہرے پر کان تھے اور صرف آنکھیں تھی جو انتہائی سرخ تھی۔ اب میں بھاگنا چاہا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں، جنہوں نے میں کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ جس کے بعد وہ مخلوق تھی میرے قریب آئی۔ جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دہانی میں بجلی کا ننگا تار چھو لے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنی
دیگر ساتھی کو کہا اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے۔ پھر اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ آج اس تعویذ نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتے۔ اس کے بعد وہ تمام تر مخلوقات لڑکیاں اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہوگی جیسے وہ ہوا سے بنی ہو۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئے، میں وہاں سے بھاگا۔ دوسرے دن میں نے اس واقعے کا ذکر ایک نوکرانی عمل کرنے والے عامل سے کیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، مگر تمہارے گلے میں تمہارے مرشد کا دیا تعویذ تھا، اس نے تمہاری جان بچا لی۔ اس کے بعد پھر بھی وہ مخلوق چڑیلیں مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی۔ میں بھی قبرستان کے اس حصے میں صرف دن کے اوقات میں ہی جاتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی ہے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔